السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا، آپ کے سامنے حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجلس کی بطفیل شہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا، یہ چوتھی مجلس، چوتھی تقریر ہے جس میں مسلسل پہلی مجلس سے میں آپ کی خدمت میں امت رسول اور دور یزید کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کی سعادت اور کوشش کر رہا ہوں، اور اس موضوع، اس عنوان کے لیے میں نے آپ کے سامنے سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جس فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس فقرے میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین نے مدینے سے ہجرت فرماتے وقت جو اپنی شہادت کے اور اپنی ہجرت کے مقاصد بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلا مقصد تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں امت رسول اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے، امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور بغیر کسی تمہید کے آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ یہ جو امام حسین السلام کا مقصد تھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت، امت جد، اپنے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر بہت سے افراد عزائے سرکار سید الشہداء سے زیادہ، ماتم و مجلس سے زیادہ، ترویج ولایت جناب امیر المومنین سے زیادہ، تبلیغ عزاداری حسین سے زیادہ اصلاح معاشرہ پر زور دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ امام حسین کا مقصد اصلاح تھا، لہذا ہم کو آپ کو بھی اصلاح کرنا چاہیے. تو بے شک مولا حسین کا مقصد اصلاح امت تھا، لیکن میں روز عرض کر رہا ہوں کہ اصلاح سے پہلے تاریخ کربلا پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے خرابیوں کو دور کرنا، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے غلط کو صحیح تک پہنچا دینا، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے خرابیوں کو دور کرنا. مولا حسین جو خرابیوں کو دور کرنے، اپنی امت کی خرابیوں کو دور کرنے، اپنے نانا کی امت کی خرابیوں کو دور کرنے نکلے، تو تاریخ کربلا پر غور سے نظر ڈالنے کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ خرابیاں کون سی تھیں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین مدینے سے نکلے تھے. تو عزیزوں، بس گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ خرابیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک خرابی وہ ہوتی ہے جو انفرادی خرابی کہلاتی ہے، بہت توجہ سنیے گا، ایک خرابی انفرادی خرابی کہلاتی ہے، اور ایک خرابی اجتماعی خرابی کہلاتی ہے. بس آپ متوجہ ہوں تو گفتگو کا میں آغاز کروں. ایک انفرادی خرابی ہوتی ہے اور ایک اجتماعی خرابی ہوتی ہے. انفرادی خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی جو کسی ایک فرد واحد تک محدود رہے، اسے انفرادی خرابی کہتے ہیں، اور وہ خرابی جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اسے اجتماعی خرابی کہتے ہیں. آپ کے ذہن کو اپنے ذہن سے جوڑنے کے لیے میں عرض کروں کہ انفرادی خرابی کیا ہے اور اجتماعی خرابی کیا ہے. اسے یوں سمجھیے کہ کسی گھر میں اگر کوئی ایک شخص بے نمازی ہے تو یہ انفرادی خرابی ہے،
لیکن اگر پورے کا پورا گھر بے نمازی ہے ہمارے یہاں تو یہ اجتماعی خرابی ہے. ایک محلے میں کوئی ایک شخص بے دین ہے یہ انفرادی خرابی ہے، اور پورا محلہ بے دین ہے یہ اجتماعی خرابی ہے. تو جو ہمارے یہاں کسی دفتر میں ایک شخص رشوت لیتا ہے یہ انفرادی خرابی ہے، لیکن پورا دفتر رشوت خور ہے اور ہمارے یہاں یہ اجتماعی خرابی ہے. دیکھیں اس جملے پہ آپ نہ جڑیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا جملہ آپ کے ذہن کو میرے ذہن سے جوڑ پائے گا. انفرادی خرابی کیا ہے، اجتماعی خرابی کیا ہے. میدان جنگ سے کوئی ایک شخص بھاگ گیا یہ انفرادی خرابی ہے، اور مولا علی کے علاوہ جنگ احد میں نبی کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے یہ اجتماعی خرابی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور مایا آپ نے اب اس سے زیادہ بات آسانی ہو گئی. بھائی وہ خرابی وہ عیب جسی کسی ایک شخص میں وہ انفرادی کہلاتی ہے، لیکن جس کو پورا معاشرہ جس کی گرفت میں آ جائے اسے اجتماعی خرابی کہتے ہیں. اور اجتماعی خرابی کی حیثیت انفرادی خرابی کی حیثیت سے زیادہ مضر ہے. دیکھیں جناب نوح کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ انفرادی خرابی کی وجہ سے نہیں آیا، اجتماعی خرابی کی وجہ سے آیا. قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ انفرادی خرابی کی وجہ سے نہیں آیا، اجتماعی خرابی کی وجہ سے آیا. اب قوم نوح کی اجتماعی خرابی کیا تھی؟ وہ خرابی یہ تھی کہ پوری قوم نے خدا کے انکار پر اجماع کر لیا تھا. بھائی قوم نوح انکار خدا پر اجماع کر چکی تھی، یہ اجتماعی خرابی تھی. قوم لوط ایک گناہ کبیرہ پر اجتماع کر چکی تھی، اجماع کر چکی تھی، یہ اجتماعی خرابی تھی. تو جیسے قوم نوح انکار خدا پر اجتماع کر چکی تھی، اجماع کر چکی تھی، یہ اجتماعی خرابی تھی. قوم لوط گناہ کبیرہ پر اجماع کر چکی تھی، یہ اجتماعی خرابی تھی. ویسے ہی امت رسول بیعت یزید پر اجماع کر چکی تھی. توجہ فرمائیے گا، میں بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے دے محمد و آل محمد. یہ اجتماعی خرابی تھی کہ پوری امت یزید کی بیعت پر اجتماع کر چکی، اجماع کر چکی، خلافت یزید پر سب کے سب راضی ہو گئے، یہ تھی اجتماعی خرابی. اچھا اب جو یہ یزید کی بیعت کی گئی، وہ جو یزید کو خلیفۃ المسلمین مانا گیا، جو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، پوری توجہ سنیے گا، میں اپنے بچوں جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. تو یہ صرف یزید کی زیادتیوں کی وجہ سے نہیں، یہ صرف یزید کے ظلم کی وجہ سے نہیں، یہ صرف یزید کے جبر کی وجہ سے نہیں. بھائی یہ جو یزید جیسا فاجر اور یزید جیسا فاسق تخت خلافت پر پہنچا، یہ صرف ظلم کی وجہ سے نہیں، یہ صرف زیادتی کی وجہ سے نہیں. یزید جو تخت خلافت تک پہنچا ہے وہ انکار غدیر کی وجہ سے. وہ صرف ظلم کی وجہ سے نہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ یزید کو اس کے باپ نے تخت خلافت پر نہیں بٹھایا ہے، انکار غدیر نے تخت خلافت پر بٹھایا. اس لیے کہ غدیر کے انکار کے بعد ایک فکر، ایک نظریہ، ایک سوچ ڈیولپ کی گئی، اور اس فکر کو رائج کیا گیا. وہ فکر یہ تھی کہ صاحب قرآن میں کسی کی امامت کی وضاحت نہیں ہے، قرآن میں نبی کے جانشین کا نام نہیں ہے، قرآن میں مسئلہ امامت کو واضح نہیں کیا گیا، حدیثوں میں مسئلہ امامت کو واضح نہیں کیا گیا. یہ فکر ذہنوں میں رائج کر دی گئی کہ صاحب قرآن میں امامت کے مسئلے کا کوئی حل نہیں، قرآن نے نہیں بتایا کہ امام کون ہونا چاہیے، قرآن نے نہیں بتایا کہ مسئلہ امامت کا کیا حل ہے. اس فکر کے نتیجے میں یزید پہنچا تخت خلافت پر. مجھے کہنے دیجئے اس فکر کی ابتدا کو سقیفہ کہتے ہیں اور انتہا کو یزید کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
سنیں عزیزان گرامی، یہ فکر تھی کہ صاحب قرآن میں امامت کے مسئلے کو کلیئر نہیں کیا گیا، حدیثوں میں نبی کی جانشینی کے لیے کوئی وضاحت نہیں، صراحت نہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ ہے قرآن پر بہتان، یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پر الزام ہے، قرآن پر بہتان ہے، کیونکہ قرآن خود ایک دعویٰ کر چکا کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو، کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا قرآن میں نہ ہو، کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو۔ تو جب قرآن میں ہر شے کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسئلہ امامت قرآن میں نہ ہو؟ فرما رہے ہیں آپ بھائی ہر شے قرآن میں موجود۔ اچھا یہ خالی دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہر شے قرآن میں موجود، ہر جواب قرآن میں موجود، ہر دوا قرآن میں موجود، یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اب یہ الگ بات کہ دعویٰ ہے قرآن صامت کا اور دلیل ملی ہے قرآن ناطق سے، توجہ ہے آپ کی۔ اور اس وقت دلیل ملی جب ہمارے آپ کے امام حسن مجتبی علیہ السلام دوسرے امام تشریف فرمائے اور حاکم شام نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے نانا پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ تو مولا حسن نے فرمایا بے شک ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ تب جیسی سوچ تھی ویسا اس نے سوال کیا، توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا اچھا قرآن میں ہر شے کا، بے شک ہر شے قرآن میں ہے، تو اس نے کہا یہ بتائیے کہ قرآن میں آپ کی ریش کا ذکر کہاں ہے اور میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی میں نے عرض کیا جتنی عقل تھی اتنا سوال کیا، جتنی سوچ تھی اتنا سوال کیا کہ بھائی قرآن میں آپ کی ریش کا ذکر کہاں ہے اور میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو امام حسن مسکرائے، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی، 58، توجہ فرمائیے گا، اور اس آیت کی تلاوت کی۔ بھائی پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، جس آیت میں اللہ نے زمینوں کا ذکر کیا ہے ان زمینوں کا ذکر بھی ہے جو طیب ہوتی ہیں، ان زمینوں کا ذکر بھی ہے جو خبیث ہوتی ہیں۔ بھائی قرآن کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، اس میں ان زمینوں کا ذکر بھی ہے جو پاک و طیب ہیں، ان زمینوں کا ذکر بھی ہے جو بنجر و خبیث ہیں، اور ان کی علامت بھی ہے۔ بھائی جو زمینیں طیب ہوتی ہیں آیت کری ان کی پہچان ہے کہ اس میں سبزہ اگتا ہے، اور جو زمینیں بنجر ہوتی ہیں اس میں کانٹے اگتے ہیں۔ امام نے یہ آیت سنانے کے بعد کہا کہ تو پوچھ رہا ہے کہ قرآن میں میری داڑھی کہاں ہے اور تیری داڑھی کہاں ہے؟ کہ پڑھ اس آیت کو، اس آیت میں جو پاک زمینوں میں سبزے کا ذکر ہے وہ ہماری ریش کا ذکر ہے، اور جو بنجر زمینوں کی جھاڑیوں کا ذکر ہے وہ تیری داڑھی کا ذکر ہے۔ دیکھیے کیا بارش ہو رہی ہے، بہرحال دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ جو مومنین بزرگ ہیں اور یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں یہ روضے کے اندر چلی جائیں، اور جو بیٹھ سکتے ہیں وہ سن لیں، اس لیے کہ بہرحال مجلس تو پڑھنا ہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سنیے گا، بہرحال اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جو بھی مرضی ہے تو سنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے کہ صاحب قرآن میں امامت کے مسئلے کا حل نہیں ہے، قرآن نے مسئلہ امامت کو واضح نہیں کیا، حالانکہ جتنا کلیئریفائی قرآن نے مسئلہ امامت کو کیا ہے اتنا کسی مسئلے کو کیا ہی نہیں ہے۔ بھائی مسلسل قرآن میں آدم کو خلیفہ اللہ نے بنایا، داؤد کو خلافت اللہ نے دی، ابراہیم کو امام اللہ نے بنایا، ہارون کو وسیع جناب موسیٰ کا اللہ نے بنایا، وضاحت ہے
انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی وضاحت ہے. انی جاعلک للناس اماما، یہ بھی وضاحت ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ بھی وضاحت ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنتے ہیں. ارے اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے بندوں میں سے چنتا ہے، بندوں سے چنواتا نہیں ہے. جناب سیدہ آپ کو اجر دیں گے. روز محشر شہزادی عالمیان کی رضا کا سایہ آپ کے سروں پر رہے گا. سنیں یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. تو حضرات گرامی سب سے زیادہ وضاحت ہے مسئلہ امامت کی. جیسے قرآن نے واضح کیا کہ خلق کرنے کا حق اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں. قرآن نے واضح کیا رزق دینے کا حق اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں. زندگی دینے کا حق اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں. ویسے ہی قرآن واضح کر رہا ہے کہ امام بنانے کا حق بھی اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں. خلیفہ بنانا بھی اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مشرک کون کہلائے گا؟ جو خلق کرنے کا ذمہ دار اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے وہ بھی مشرک. جو رزق کا ذمہ دار اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے وہ بھی مشرک. تو جو امام اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے بیٹھ جائے وہ بھی مشرک. اے مولا سلامت رکھے، جملہ انشاءاللہ رہے گا نہ جائے گا. بھائی یہ جو شوق چل رہا ہے ہم خود بنائیں گے، خود بنائیں گے، خود بنائیں گے، جسے کہتے ہیں خود سازی. مجھے کہنے دیجئے کہ شریعت کی نظر میں جو اہمیت بت سازی کی ہے وہی خود سازی کی ہے. سنیں حضرات گرامی، یہ کتنا مسئلہ امامت کا علی 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 علی
جنازے کے اوپر سلام. سنیں بس ایک خاص منزل تک پہنچانا ہے آپ کو. مولا سلامت رکھے. بھائی یہ مسئلہ امامت کا اب قرآن میں کوئی حل نہیں, قرآن نے اسے واضح نہیں کیا. ارے سب سے زیادہ مسئلہ امامت ہی واضح ہوا ہے کہ انی جعلک للناس اماما, کہ ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب دیکھیے آج کے لیے جو سب سے خاص بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں اور منزل کو اختتام تک پہنچا دوں گا. چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو امام بنایا, تو امام بنانے سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام بنانے سے پہلے انہیں خلیل بنایا, خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا, رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا, نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا. تو سنیے گا یہ خاص منزل ہے جس کے لیے میں آج آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سنیے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو امام بنانے سے پہلے خلیل, خلیل بنانے سے پہلے رسول, رسول بنانے سے پہلے نبی, نبی بنانے سے پہلے بنایا عبد. یعنی امامت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے عبدیت. تو فرما رہے ہیں آپ بھائی امامت کی پہلی منزل کا نام ہے عبدیت. یہ جو عہدہ امامت تک ابراہیم آئے تو یہ عبدیت پہلی منزل تھی. ابراہیم اچانک امام نہیں بن گئے, انہیں کسی کا جنازہ چھڑوا کے امام نہیں بنایا گیا. سنیے گا میرے ساتھ رہیے گا, میں انشاءاللہ آپ کی داد کل لے لوں گا. آخر میں سب نعرہ لگا لیں گے, میری حضرت بھی مکمل ہو جائے گی, آپ کے جذبے پہ بھی لاکھوں سلام. یہ سنیے گا سب سے پہلی منزل کاہے کی ہے؟ عبد ہونے کی. اس کا مطلب امامت تک جو راستہ آتا ہے وہ عبدیت سے ہو کے آتا ہے. امام وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے عبد ہوتا ہے. امام کے لیے عبد ہونا ضروری ہے. اب جو بھی دعوی امامت کرے اس سے امامت کی دلیلیں بعد میں مانگیے, عبدیت کا ثبوت پہلے مانگیے کہ وہ عبد ہے کہ نہیں. بھائی عبد ہونا امامت کے لیے ایسی ڈگری ہے, امامت کے لیے ایسی شرط ہے, یہ صرف لفظ کا نام نہیں ہے. بھائی ایک سب سے اہم بات ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں, یہ ہے امامت کی شرط کہ وہ پہلے عبد ہو. خود نبی کے لیے بھی پہلے عبد ہونا ضروری. اسی لیے جب نبی کی گواہی دی جاتی ہے تو اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. بھائی نبی بھی پہلے عبد ہوتا ہے, پھر نبی. امام بھی پہلے عبد ہوتا ہے, تو جو ہمارے ہیں آپ, پھر وہ امام ہوتا ہے. پہلی منزل عبدیت کی. اب جن علماء نے 12 اماموں کے فضائل بیان کیے, انہی علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ جناب عباس امام نہیں تھے مگر ان میں امامت کی صفت تھی. سننا میرے جوانوں, علماء نے لکھا جناب عباس امام نہیں تھے مگر ان میں امامت کی صفت تھی. کوئی حیرت کی بات نہیں کہ عباس امام ہے نہیں, امامت کی صفت کیوں؟ ارے عباس اس علی کی تمنا ہے جو نبی نہیں ہے مگر نبیوں کی صفت ہے. جو رسول نہیں ہے. بھائی مولا علی نبی نہیں ہے مگر نبوت کی صفتیں ہیں. مولا علی رسول نہیں ہے مگر رسالت کی صفتیں ہیں. اگر یقین نہ آئے تو نبی کی حدیث یاد کیجئے کہ نبی نے کہا جسے آدم کو علم میں, نوح کو تقوی میں, ابراہیم کو خلت میں, موسیٰ کو ہیبت میں, عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو وہ ایک علی کو دیکھ لے. تو بھائی جیسے مولا علی نبی نہیں مگر نبیوں کی صفتیں ہیں, رسول نہیں مگر رسالت کی صفتیں ہیں, ویسے ہی علماء نے لکھا جناب عباس امام نہیں ہے مگر امامت کی صفت ہے. اب یہ کون سی صفت ہے
جس کی بنیاد پر علماء نے لکھا تو یہ تب سمجھ میں آیا جب عباس کی زیارت پڑھی کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. بھائی عبدیت صفت امامت کا نام ہے. جناب عباس عبد الصالح ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ ان میں امامت کی صفت تھی. تو قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ امام کون ہوگا، امامت کی صفتیں ہی بیان کی کہ اسے سب سے پہلے عبد ہونا چاہیے. پھر نبی کون ہوگا، سنیے گا آخری بات، قرآن نے اس کو بھی کلیئر کیا. سورہ انعام اس کی 9ویں آیت کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر ہم کسی فرشتے کو بھی دنیا میں نبی بنا کے بھیجتے تو اسے رجل بنا کے بھیجتے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. آپ یاد کریں سورہ انعام آیت نمبر 9، اس کا پہلا فقرہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی نبی کو بھی، کسی فرشتے کو بھی دنیا میں نبی بنا کے بھیجتے تو اسے رجل بنا کے بھیجتے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے اعلان اسلام کیا تو لوگوں نے کہا اللہ ان کو کیوں نبی بنائے گا، اللہ کو نبی بنانا تھا کسی فرشتے کو بھیجتا. تو جواب دیا گیا سنو، تم ان کا جسم دیکھ کے انکار کر رہے ہو. اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو بشکل رجل بھیجتے. لفظ بشر نہیں آیا، لفظ انس بھی نہیں آیا، لفظ آدمی بھی نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ فرشتہ نبی بن کے آتا تو شکل بشر میں آتا، شکل انسان میں آتا، آدمی کی شکل میں آتا، کہا رجل کی شکل میں. بھائی اس کا سبب یہ سمجھیے کہ لفظ بشر وہ ہے کہ لفظ بشر میں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی. لفظ انسان مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی. لفظ آدمی مردوں کے لیے بھی آتا ہے، عورتوں کے لیے بھی. مگر لفظ رجل، آخری آدمی تو توجہ، لفظ رجل صرف مرد کے لیے آتا ہے. لفظ رجل میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اگر فرشتہ بھی نبی بن کے آتا تو رجل کی شکل میں. اس کا مطلب نبی کے لیے بشر ہونے کی شرط نہیں ہے، رجل ہونے کی شرط ہے، مرد ہونے کی شرط ہے. نبی وہی ہوگا، بھائی جواب دیجئے، جو مرد ہوگا. نبی وہی ہوگا جو رجل ہوگا. جو مرد ہوگا تو مرد کا جانشین کون ہوگا؟ بھائی جملہ سنیے، لگا لینا بیٹا نعرہ، میری بات پوری جائے. بھائی نبی کے لیے بھی رجل ہونے کی شرط، مرد ہونے کی شرط. تو مرد کا جانشین کون ہوگا اور رجل کا جانشین کون ہوگا؟ بھائی پھر سے جواب دیجئے، رجل کا جانشین کون ہوگا؟ رجل ہوگا. آپ سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا کالا علم اسے دوں گا؟ بہت جلدی ساری گفتگو میں نے سمیٹ دی. کہا کالا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یہ علم نہیں دیا ہے، یہ مرد کہہ کے امامت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. بھائی مرد کی جگہ مرد ہی آئے گا، رجل کی جگہ رجل ہی آئے گا. عالم بھی عالم نہیں ہے، عالم بھی خلافت بلا فضل کی دلیل ہے.
بھائی عالم بھی عالم نہیں ہے، عالم بھی مولا علی کے بلا فضل ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو یہ وبا پھیلتی ہے کہ عالم کو نہ دیکھو، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ عالم سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، سقیفہ کا نظام ٹوٹتا ہے۔ بھائی عالم کا خاص رشتہ جانشینی نبی سے۔ پڑھنا مجھے بہت کچھ تھا لیکن تمام کر رہا ہوں۔ عالم کا خاص رشتہ ہے جانشینی نبی سے۔ شبہائے پشاور، ٹھیک ہے آپ کا حکم میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ خورشید خاور شبہائے پشاور میں کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے جناب بریدہ، وہ پہلے مولا علی کے مخالف تھے، لیکن پھر جب مولا علی کے فضائل سنے تو مولا علی کے اتنے چاہنے والے ہو گئے کہ جب سقیفہ میں حق جناب امیر چھنا تو مدینے میں نہیں تھے۔ جب وہ مدینے آئے اور پتہ چلا کہ مولا علی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ علم لے کے مولا علی کے گھر پہ پہنچے اور مولا علی کے گھر کے سامنے علم لگا دیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی بریدہ یہ علم تم نے ان کے گھر کے سامنے کیوں لگایا ہے؟ کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ میں اسی کو مانوں گا جسے غدیر میں منوایا گیا۔ دیکھیں عالم کا جانشینی نبی سے اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ یہ ممبر کس کا کہلاتا ہے؟ نبی کا۔ لیکن نبی کے ممبر پر یہ جو عالم لگے ہیں، بس آپ کی داد و تحسین کل کے لیے ادھار رہی۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ، دیکھیے آپ لوگ جوان ہیں، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کی جوانی سلامت رہے۔ اس مجمع میں بہت سے ضعیف بھی ہیں، یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہو، مصائب بھی پڑھنا ہے۔ لہذا بس آخری منزل کہ کون سی بات ہے جسے نبی نے کلیئر نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوئی اور پیغمبر فتح مکہ سے مدینے آ رہے تھے تو ایک 18 سال کے جوان کو مکے میں آپ نے امیر مکہ بنایا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ آپ نے چلتے چلتے کہا کہ سنو میں جا رہا ہوں مدینے، اب اگر تمہیں کوئی شریعت کے سوالات پوچھنا ہو تو اس 18 برس کے لڑکے سے پوچھ لینا۔ اور بھی نبی نے کہا سنو اس کا سن دیکھ کے بہانہ نہ بنانا، اسے بچہ سمجھ کے بھاگ نہ جانا۔ بھائی نبی نے جو فرمایا وہ میں سنائے دے رہا ہوں آپ کو۔ نبی نے فرمایا اسے بچہ سمجھ کے انکار نہ کرنا۔ نبی نے فرمایا بزرگی سن کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بزرگی فضائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھائی نبی نے سمجھایا بزرگی کے لیے جھریوں کو معیار نہ بنانا، جھکی ہوئی کمر کو معیار نہ بنانا، تھرتھراتے ہاتھوں کو معیار نہ بنانا۔ نبی نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے جو صاحب فضل ہو۔ بھائی اللہ سمجھا لیا میں نے، میری محنت اصول فضل ہی سے فضیلت ہے اور فضل ہی سے فضائل ہے۔ نبی نے کہا بزرگی ہوتی ہے فضل سے، بزرگ وہ ہوتا ہے جو صاحب فضل ہوتا ہے۔ اب اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ اگر مولا علی کی خلافت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تب بھی ان کا صاحب فضائل ہونا
ان کی خلافت کی دلیل ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ فضائل دلائل خلافت ہیں. اور نبی نے کہا کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جو صاحب فضل ہو، جس کے پاس فضل ہو، جس کے پاس فضل ہو. ارے جس کے پاس فضل ہو وہ اور ہے جس کی گودی میں ابو الفضل ہو. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا کہ یہ فضائل نہیں ہیں، مولا علی کے خلیفہ بلا فضل ہونے کے دلائل ہیں. فضائل خلافت علی کے دلائل ہیں. فضائل خلافت علی کے دلائل ہیں، ولایت علی کے دلائل ہیں. اب وہ لوگ جو اصلاح کے نام پر فضائل چھپاتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں آپ فضائل چھپا رہے ہیں یا ولایت کے دلائل چھپا رہے ہیں؟ یہ دلائل ہو. پھر دلیلوں میں نے عرض کیا، نبی نے فرمایا بزرگ وہ ہوتا جو صاحب فضل ہو، اور مولا علی کے تو گود میں ابو الفضل ہے. ابو الفضل. مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں. دعا کیجئے، کل آخری مجلس ہے اور کچھ بہت اہم باتیں کرنا ہے. اس موضوع کو اختتام تک پہنچانا ہے. آج یہ آپ کا جذبہ امام موسیٰ کاظم نے دعا دی ہوگی، امام تقی جواد نے دعا دی ہوگی، اس بی بی نے دعا دی ہوگی جس کی پسلیاں توڑ ڈالے گی. بہرحال آپ کا حکم تھا، لہٰذا میں نے فضائل کے عنوان سے اتنا پڑھ دیا. ورنہ جیسے ہی میں نے پوچھا تھا کیا بارش ہو رہی ہے تو آپ نے کہا تھا ہاں، تو مجھے یاد آیا تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا. خون برسا مگر افسوس نہ برسا، مانگتا رہ گیا احمد کا نوازا. اور پانی کو دیکھ کے بے ساختہ میں نے 2 مصرے پڑھے تھے مہذب صاحب کے کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی. پانی پر مجھے یاد آیا، ابھی کل قرآن اندازی ہوگی مجلس کے اسی جیسے ہی میں مصائب شروع کروں گا قرآن اندازی ہوگی، اور جو مومنین پرچیاں لے چکے ہیں ان کے پاس موجود رہنا چاہیے، جن نے نہیں لی ہیں وہ پرچیاں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہم کو آپ کو شرف زیارت ابا عبداللہ نصیب فرمائے، اور ہم میں آپ میں سے کوئی اسی سال ان قروں کے ذریعے کربلا جائے. جو جانے والے جا رہے ہیں. ایک قافلہ گیا تھا حیدرآباد کا زیارت کرنے اس زمانے میں کہ جب جناب عباس کی اصل قبر کی تعمیر چل رہی تھی. وہ آپ کو معلوم ہے مولا عباس کی اصل قبر سرداب میں ہے، تہہ خانے میں، اور پانی آج تک طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہے کہ سقائے سکینہ ہمیں معاف کر دینا. تو کچھ زائرین وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مزدور تعمیر کے لیے اصل قبر تک جا رہے ہیں. ان کا دل تڑپا، انہوں نے مجاوروں سے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی جناب عباس کی قبر کی زیارت کر لیں. تو مجاوروں نے اجازت دی، وہ گئے. سوچیے ہم علم دیکھتے ہیں ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر عباس دیکھی ہوگی ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. کسی نے سر پھوڑ لیا، کسی نے گریبان چاک کر لیا. لیکن انہی زائروں میں ایک زائر تھے جن کے پاس خالی برتن تھا. انہوں نے جناب عباس کی قبر کا پانی اس برتن میں محفوظ کر لیا. جب سارے زائر باہر آئے اور لوگوں کو پتہ چلا ان کے پاس قبر عباس علیہ السلام کا پانی ہے، تو لوگوں نے کہا بھائی تم نے بڑا اچھا کیا، ایک ایک بوند ہمیں بھی دے دو، یہ تبرک ہمیں بھی مل جائے. تو زائر نے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے جان مانگو جان دے دوں گا، مجھ سے مال مانگو مال دے دوں گا، لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا.
اب سب حیران کہ نہ پی رہا ہے نہ دے رہا ہے، آخر پانی کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے رہو کیا کروں گا۔ جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے سینے پر سونے والی 4 برس کی سکینہ کا روضہ ہے، تو کسی زائر نے چادر چڑھائی، کسی زائر نے بندے چڑھائے، یہ زائر آگے بڑھا، پانی چلو میں لیا، قبر سکینہ پر ڈالا، کہا سکینہ اٹھو، چچا نے پانی پھیلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہو گئی۔ جناب عباس و پانی، جناب عباس و سکینہ، کیا نام ہے خدا کی قسم۔ اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار۔ مومنین کا بھروسہ عباس، باہر سبیل بھی لگی ہے، مالک اشتر صاحب، ان کے فرزند ابراہیم اشتر اور تمام لوگوں کی طرف سے جو سبیلیں ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا عباس کیسے بھروسے کا نام ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ یوں چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آتی ہے، گرتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مدد، لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو یہ ہماری بہنیں بچیاں سیدھے جناب عباس کی درگاہ۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہی کربلا سے آیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بھروسہ جناب عباس پر ہے۔ اتنا بھروسہ کہ مولا عباس کے بھی ایک بچپن کے دوست تھے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین بچپن کے دوست، ویسے ہی ابراہیم ابن مالک اشتر اور جناب عباس بچپن کے دوست۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جب جناب مختار انتقام لے چکے تو کربلا پہنچے، دور سے دیکھا زہرا کے لال کی اجڑی ہوئی قبر نظر آئی۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، اپنے کو گھوڑے سے گرایا، کوہنیوں سے چلتا ہوا قبر حسین پر پہنچا، اپنا امامہ پھینکا، اپنا گریبان چاک کیا، مولا حسین کی قبر پر ماتم کیا، قبر پر سائبان بنایا، اس لیے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے کلیجے پہ چھری جل رہی تھی کہ زہرا کے بیٹے کی قبر دھوپ میں ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم تم نے تپتی ہوئی قبر نہ دیکھی گئی، نہ بی بی زینب سے پوچھو جس نے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، ذرا ام رباب سے پوچھو جس نے اپنے والی کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی آپ۔ جناب ابراہیم نے امام حسین کی قبر پر سائبان بنایا، اور سائبان بنانے کے بعد اٹھے، دیکھا وہ بچپن کے دوست کی قبر ہے، تو لکھا ہے جناب عباس کی قبر دیکھ کے ابراہیم روئے نہیں، چہرہ سرخ ہوا، دوڑتے ہوئے قبر عباس پر پہنچے اور قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں ایسے جکڑا جیسے جناب عباس کی کلائی پکڑے ہوں۔ آواز دے سنو علی کی تمنا، سنو عباس میرے علاوہ اس لہجے میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں تمہارے یہاں رونے نہیں آیا، جتنا رونا تھا قبر حسین پر رو چکا، میں رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، تلوار کیوں نہ نکالی؟ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، تلوار کیوں نہ نکالی؟ اونو محمد مارے گئے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق گریہ ہے، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ بس سنیے 4-5 منٹ مجلس تمام ہے انشاءاللہ۔ جناب سیدہ نے چاہا تو کل مسائل بھی پڑھوں، تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے جناب عباس سے سوالات کیے، لکھا ہے قبر عباس ہلی، آواز آئی ابراہیم میرے دوست، ارے آنے میں بڑی دیر کر دی تم نے، ارے کاش روز عاشور آ جاتے اور میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ سید کے گلے پر خنجر چلتا، نہ سیداریوں کی چادریں جھیلی آتی۔ یہ ہے جناب ابراہیم کا بھروسہ عباس، بی بی زینب و ام کلثوم کا بھروسہ، کس کا بھروسہ عباس۔
دیکھیں پٹنہ بہار کی کیپٹل میں، پٹنہ میں جب آپ جائیں تو گلزار باغ وقف اسٹیٹ کے پاس ایک درگاہ ہے جناب عباس کی، اس علاقے کا نام ہے چمر پٹی۔ شب جمعہ سارے مومنین وہاں جاتے ہیں۔ اس کا ایک معجزہ سن لیجئے مجلس تمام۔ ایک غیر مسلم عورت اس جگہ رہتی تھی، وہ اس کا گھر تھا، اور وہ ایک تعزیہ رکھتی تھی۔ وہ ہر شب عاشور تعزیے پر حسین بابا کی نظر دلواتے تھے۔ اللہ دیکھیں غیر مسلم افراد کیسی عقیدت رکھتے ہیں مولا حسین سے۔ آپ اس گرمی میں بیٹھے، مجھے اپنے والد کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ میں کبھی پڑھ چکا ہوں کہ لکھیم پور کھیری میں ہمارے والد کا ٹرانسفر ہوا تو وہاں ایک غیر مسلم تھے چندن صاحب، انہوں نے کوئی منت مانی تھی تو انہوں نے کہا میں تعزیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں رکھوں، تو ہمارے والد نے کہا اس سے اچھا کیا ہوگا۔ تو تعزیہ تھا بہت بلند، لہذا گھر کے اندر تو آیا نہیں، برآمدے میں دری چاندنی بچھائی گئی، وہاں وہ تعزیہ رکھ دیا گیا۔ اور یہ جتنی گرمی ہے اس سے 10 گنا گرمی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بار بار والدین روتے ہیں چیخ پار کر، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجلس تو ہو نہیں رہی ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں۔ تو جب پوچھا تو ان کا دیکھو کیوں رو رہے ہیں۔ اب جو دیکھا تو وہ شخص اپنا کرتا اتارے پسینے میں تربتر اور ہاتھ میں پنکھا لیے تھا، لیکن اپنے کو ہوا نہیں کر رہا تھا، تعزیہ کو ہوا کر رہا تھا کہ حسین بابا کو گرمی نہ لگے۔ اللہ بات آ گئی، رونے کے لیے یہی واقعات ہی بہت ہیں۔ تو وہ عورت شب عاشور تعزیہ رکھتی تھی اور وہ نذر دلاتی تھی، غیر مسلم تھی۔ ایک شب عاشور ایسے ہی موسم خراب تھا، پانی برس رہا تھا اور کوئی نذر دینے والا نہیں تھا، تو وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں آیا۔ تو تعزیے کے مخاطب ہو کے کہا کہ سکینہ کے بابا، اے زینب کے بھیا، اے زہرا کے بیٹے، کیا مجھ سے کوئی پاپ ہو گیا اس سال جو کوئی نذر دینے والا نہیں ہے؟ تمہیں سکینہ کا واسطہ کسی کو نذر کے لیے بھیجو۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ قدموں کی آہٹ سنی، اندھیرا تھا، دیکھا ایک نقاب پوش آئے، اس نے کہا اگر مسلمان ہو تو نبی کے نواسے کی نذر دے دو۔ انہوں نے کہا سامان نذر تعزیے کے سامنے رکھو۔ سامان نذر تعزیے کے سامنے رکھا گیا، نقاب پوش کے چہرے سے نقاب ہٹی، چاند سا چہرہ چمکا، ہونٹ ہلے، آواز دی کہ خاتون نذر ہو گئی۔ اس عورت نے غور سے دیکھا، کہا تمہیں حسین کی غربت کا واسطہ، ایک بار نذر اور دو۔ پھر نذر ہوئی، اس عورت نے ہاتھ جوڑے، کہا تمہیں حسین کی یتیمہ کا واسطہ، عملیہ تمام، ایک بار نذر اور دو۔ نقاب پوش نے پھر نذر دی اور کہا یہ بار بار نذر کیوں دلواتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں مسلم تو نہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہا کیا جاتا ہے، مگر میں نے دیکھا ہے جب کوئی نذر دیتا ہے اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے اتنی مرتبہ تم سے نذر دلوائی، تم نے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ نقاب پوش کے کاندھے سے ردا ہٹی، کٹے ہوئے شانے نظر آئے، کہا رے تو نے مجھے نہیں پہچانا، بس سکینہ کا سقا، میں علمدار کربلا، میرے بازو حسین بقر